نہ خنجر پاس ہے ان کے نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں، نہ خنجر پاس ہے ان کے نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں، مگر ابرو کی جنبش میں عجب تاثیر رکھتے ہیں۔ نہیں رہتا ہے دل قبضے میں ان کی ہم کلامی سے، نہیں رہتا ہے دل قبضے میں ان کی ہم کلامی سے، نہیں معلوم باتوں میں وہ کیا تسخیر رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نہ خنجر پاس ہے ان کے نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں، نہ خنجر پاس ہے ان کے نہ وہ شمشیر رکھتے ہیں، مگر ابرو کی جنبش میں عجب تاثیر رکھتے ہیں۔ نہیں رہتا ہے دل قبضے میں ان کی ہم کلامی سے، نہیں رہتا ہے دل قبضے میں ان کی ہم کلامی سے، نہیں معلوم باتوں میں وہ کیا تسخیر رکھتے ہیں۔ بادئ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پرواروں، اور یا اعلام کے جانثاروں، حضرات شہداء کرام کے فداکاروں، حضور سیدنا شمس الدین غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت و تعلق رکھنے والوں، آئیے حسب معمول کو سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر تاجدار ختم نبوت حضور سرور کائنات فخر موجودات جناب سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود پاک کے نذران عقیدت کو پیش کریے۔ پڑھیے بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں و نوجوان ساتھیوں، آپ جیسا کہ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانوں کی کامیابی کے لیے، انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانوں کو سکسیس کے وے پر چلانے کے لیے، انسانوں کو صحیح راستہ بتلانے کے لیے وقتاً فوقتاً اللہ نے اپنے مقرب بندے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ اللہ نے وقتاً فوقتاً وقت کی ضرورت کے مطابق اللہ نے اسلامی تعلیمات، اللہ کا راستہ، صحیح راستہ، صراط مستقیم بتلانے کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ انبیاء اور رسول کے بعد آخری نبی ہمارے اور آپ کے نبی خاتم پیغمبراں حضور سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم اور آپ امتی ہیں، حضور پاک علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، آپ کی بعثت فرمائی۔ اب نبی آخر الزمان کے بعد
کوئی نبی بن کر اس دنیا میں جلوہ فرما نہیں ہونے والا، اب کوئی نبی بن کر مصطفیٰ جان رحمت کے بعد دنیا میں تشریف آوری نہیں ہونے والی۔ اب یہ دین کی خدمت اور دین کی تبلیغ کی ذمہ داری کون کرے گا؟ دین اسلام کی تبلیغ کی ذمہ داری، اسلامی تعلیمات، صراط مستقیم کہ یہ جو عظیم منصب ہے لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں تک اس بات کو پہلانا کہ صراط مستقیم یہ ہے، اس راستے پر چلو۔ اب اس کی ذمہ داری کس کو دی گئی؟ تو اللہ فرماتا ہے اب نبی تو نبی نہیں آنے والے، اس لیے کہ نبی مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اب آ گئے، اب آپ کے بعد کوئی نبی بن کر نہیں آنے والا۔ اب زمانہ جب خراب ہوگا، ماحول جب خراب ہوگا، لوگ جب راستے سے بھٹک جائیں گے، لوگوں کو جب اسلامی تعلیمات بتلانے کے لیے، لوگوں کو جب صراط مستقیم پر چلانے کے لیے کسی صراط مستقیم کو بتلانے والے کی ضرورت جب ہوگی، مصطفیٰ نبی تو نہیں آنے والے، اب آئیں گے کون؟ تو اللہ فرماتا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اور اس کے رسول کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے خور نہیں کھاتے، اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتے نہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے وہ ڈرتے نہیں، خوف نہیں کھاتے۔ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ ہی ان لوگوں کے لیے کافی ہے۔ اب یہ لوگ کون ہیں؟ یہ ہستیاں کون ہیں؟ یہ عبقری شخصیات کون ہیں؟ تو دین اسلام کہتا ہے، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے علماء کرام، مفسران کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کے بعد ان لوگوں کو، وہ لوگ جو دین اسلام کو پہنچانے کی ذمہ داری، دین اسلام کی تبلیغ کے کرنے کی ذمہ داری جن لوگوں کو دی گئی، وہ کوئی اور نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ اللہ نے جن لوگوں کو چن لیا، اللہ نے جن لوگوں کو محبوب بنا لیا، اللہ نے جن کا انتخاب کر لیا، اب وہ لوگ دین اسلام کی تبلیغ و ترویج کریں گے۔ اب ان لوگوں میں کس کا شمار ہوتا؟ نبی کے بعد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ صحابہ کا دور ختم ہوا، تابعین کا دور ختم ہوا، تبع تابعین کا دور، تبع تابعین کا بھی دور ختم ہوا۔ اب یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کے حصے میں عطا فرمائی۔ اللہ والے، اولیاء اللہ، علم والے، علماء حق اس ذمہ داری کے منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج علماء کرام اور اولیاء اللہ کی حفاظت اور ان کی ذمہ داری، ان کے ذریعے سے یہ کام تبلیغ کا کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، ان عظیم شخصیتوں میں، دین اسلام کے پھیلانے کی شخصیتوں میں عظیم شخصیتیں اور بے شمار ان گنت شخصیتوں نے دین اسلام کی تبلیغ کے بیڑے کو اٹھایا اور اس بیڑے کو اٹھا کر نہ صرف اٹھایا بلکہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ ہم جس خطے میں رہتے ہیں، ہم جس ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کچھ زمانے پہلے دین اسلام تو دنیا میں آ چکا تھا، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہو چکی تھی، آپ علیہ السلام کا ظاہری وصال بھی فرما چکے تھے، سوائے کچھ لوگوں کے، کچھ خطے اور کچھ علاقے کے ہندوستان میں اسلام پہنچا نہیں تھا۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تو ہندوستانیوں، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہماری ذاتوں پر یہ احسان ہے کہ آپ کی برکتوں سے، آپ کی آمد سے، آپ کی طفیل سے ہندوستان میں دین اسلام پہنچا۔ تو یہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کی زمین پر آئے، آپ تشریف لائے اور اجمیر کی اس مقدس سرزمین سے، اجمیر معلیٰ سے
آپ نے اسلام کی تبلیغ کو، دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج و اشاعت کا کارنامے انجام دیے۔ تو وہیں عثمان آباد میں حضور سیدنا شمس الدین غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ نے یہاں پر اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا، اسلام کے تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا، صراط مستقیم کا راستہ بتلایا۔ ادھر بیجاپور کے اس خطے پر جہاں عادل شاہی حکومت تھی، وہاں حضور سیدنا بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آپ کو بھیجا گیا، اور آپ نے وہاں پر اس عادل شاہی حکومت میں رہ کر، بیجاپور کی اس عادل شاہی حکومت میں رہ کر دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج اور اشاعت کو آپ نے انجام دیا۔ تو ادھر اس دکن کے خطے پر، ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہ دکن کا علاقہ ہے، عثمان آباد یہ دکن کا خطہ ہے، یہ دکن کا علاقہ ہے۔ تو اس دکن کے خطے پر ایک شخصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجی، اور اس شخصیت کا نام ہے حضور شیخ الاسلام والمسلمین الامام الحافظ امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ رضوان۔ اس عظیم عبقری شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکن کے اس خطے میں پیدا فرمایا۔ دکن کے اس خطے پر امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ کو بھیجا گیا، اور آپ نے دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج و اشاعت کا کام دکن کے اس خطے سے کام انجام دیا آپ نے۔ تو اللہ جو فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو دین اسلام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکام کو پہنچاتے ہیں، وہ ڈرنے والے کسی سے نہیں سوائے اللہ کے۔ تو انہی عبقری شخصیتوں میں سے، انہی مائناز شخصیتوں میں سے، انہی عظمت و فضیلت والے شخصیتوں میں سے ایک شخصیت ہے حضور شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ رضوان کی۔ اور آج کی اس عنوان اور آج کی اس مجلس، اس کے خطاب میں ہم حضور شیخ الاسلام کے تعلق سے سنیں گے۔ کیوں سنیں گے؟ اس لیے سنیں گے کہ اسی مہینے میں، اور اسی مہینے کی 29 تاریخ کو، یعنی کہ آنے والے جمعرات کے دن، اسی مہینے کی 29 تاریخ کو، یعنی کہ 29 جمادی الاول کی تاریخ کو حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان کے عرس شریف، اور آپ کا یوم وصال ہے، اور آپ کے عرس شریف کو دکن کے عظیم علاقے حیدرآباد کی سرزمین پر عظیم الشان پیمانے پر آپ کے عرس شریف کو منایا جاتا ہے۔ کون امام انوار اللہ فاروقی؟ دکن کے لوگوں کے لیے اس شخصیت کو جاننا انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کس لیے ضروری ہے؟ آج ہم سنیں گے۔ قندھار شریف آپ نے نام سنے ہوں گے، ناندیڑ ضلع میں ایک قندھار نامی ایک گاؤں ہے۔ بزرگوں سے قندھار تقریباً 1200 سال پرانا شہر ہے وہ، اور وہاں کی پرانی تاریخ ہے۔ حضرت یتیم شاہ مجذوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس علاقے کے، اس خطے کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور آج بھی مرکز انوار بنا ہوا ہے قندھار شریف۔ تو اس قندھار کے خطے میں، اس قندھار کے گاؤں میں، ناندیڑ ضلع کے اندر امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ رضوان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا تعلق فاروقی گھرانے سے ہے۔ وہ عظیم شخصیتیں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فاروقی شہزادے، ایسے عظیم عبقری شخصیتیں 39ویں پشت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا سلسلہ نسب جا ملتا ہے، یعنی عمر فاروق کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹے ہے امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ رضوان۔ قندھار میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد محترم حضرت العلامہ مولانا شجاع الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس خطے کے اس قاضی القضات کے عہدے پر تھے، اور آپ بڑے منصب جلیلہ پر فائز تھے، وقت کے بڑے ولی کامل بھی تھے، وقت کے بڑے عالم دین بھی تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ، ایک زمانے تک آپ کے یہاں کوئی لڑکا پیدا نہ ہوا، ایک زمانے تک کوئی اولاد نہ ہوئی، تو آپ کی والدہ محترمہ ایک پھلوں کی ٹوکری تیار کرتی ہیں،
اور اپنے خادم سے کہتی ہیں کہ اس ٹوکری کو جاؤ اور اس بزرگ کی بارگاہ میں جانا اور بزرگ کی بارگاہ میں جا کر اس ٹوکری کو ان کے پاس پیش کر دینا، ہدیتاً تحفتاً، اس ٹوکری کو پیش کر دینا، اور پیش کرنے کے بعد دریافت کرنا کہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ہمارے نصیب میں کوئی اولاد بھی ہے، کیا ہمارے یہاں کوئی اولاد بھی نصیب میں ہے۔ عزیزان محترم، اب پھلوں کی ٹوکری تیار کی جاتی ہے، اس ٹوکری کو لے کر اس بزرگ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور بارگاہ میں پہنچنے کے بعد وہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ فلاں گھرانے سے شجاع الدین کے گھرانے سے، فاروقی شہزادے کے گھرانے سے آپ کو یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا ان کے نصیب میں، کیا ان کی قسمت میں کوئی اولاد بھی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ والے تھے حضرت یتیم شاہ مجذوب رحمۃ اللہ تعالی غالباً ان کا نام یہ، تو اللہ والے تھے۔ اللہ والے نے جواب دیا کہ جاؤ انہیں مبارکباد دینا، نیک صالح اولاد بھی پیدا ہو، اولاد تو ملے گی، لڑکا نیک صالح ہوگا اور اس کا نور ایسا علم والا ہوگا، اور ایسا علم والا ہوگا کہ وہ نور اور انوار کو دنیا کے کونے میں پھیلائے گا۔ تو حضور شیخ الاسلام کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کا شورا ہوا، آپ کا چرچا ہوا، آپ کی آمد کی بشارتیں سنائی گئی، آپ کے آنے کی خوشخبریاں سنائے گئے۔ حضور شیخ الاسلام قندھار شریف میں آپ پیدا ہوئے، قاضی گھرانے میں آپ پیدا ہوئے، فاروقی شہزادے آپ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے نسب سے آپ۔ عزیزان محترم، ایک وقت وہ بھی آیا کہ شجاع الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حیدرآباد کی سرزمین پر آپ نے ہجرت فرمائی۔ اب حیدرآباد گئے، وہاں جا کر رہنے لگے۔ 5 سال کے جب شیخ الاسلام بانی جامعہ جب تھے، 5 سال کی عمر مبارک میں نازلہ قرآن کو آپ نے شروع کیا، 11 سال کی عمر مبارک میں قرآن مجید کو آپ نے حفظ فرمایا۔ 5 سال کی عمر مبارک میں نازلہ قرآن کو شروع فرمایا، 11 سال کی عمر مبارک کو پہنچے، آپ حافظ قرآن بنے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے والد محترم کے پاس فرمائی، اس وقت کے عبدالحی محلی فرنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عبدالحلیم محلی فرنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت کے مایہ ناز علماء کرام ان کا شمار ہوا کرتا تھا، ان کے پاس انہوں نے تعلیم حاصل فرمائی۔ اب عزیزان محترم، تعلیم حاصل فرمانے کے بعد ابتدائی وقت سرکاری ملازمت سے خود کو مستفید فرمائے۔ سرکاری ملازمت آپ کو ملی، کچھ مہینے، کچھ وقت، کچھ ایام آپ نے سرکاری ملازمت فرمائی، اور اس کے بعد اس ملازمت سے آپ دستبردار ہو گئے، استعفیٰ دے دیا اور درس اور تدریس کے کاموں میں لگ گئے۔ درس اور تدریس کے کاموں میں لگے۔ اس وقت اس دکن کے خطے پر، دکن کے علاقے میں آصف جاہی حکومت، جس کو ہم نظام حکومت کہتے ہیں، آصف جاہی حکومت میر محبوب علی خان اس وقت دکن کے خطے کے بادشاہ تھے۔ یہ ہندوستان کا خطہ نہیں تھا، ہندوستان کا حصہ نہیں تھا، یہ دکن کا خطہ تھا، دکن کا علاقہ تھا۔ یہاں پر میر نواب محبوب علی خان کی حکومت تھی، اور پورا دکن، یہ اورنگ آباد، عثمان آباد، نلدرگ کا خطہ، عادل آباد، اورنگ آباد شریف، بیدر شریف، یہ جو خطہ، یہ پورا خطہ نواب میر محبوب علی خان کا خطہ تھا۔ یہاں پر ان کی حکومت اور بادشاہی تھی، اور اسلامی نظام یہاں پر چلتا تھا۔ شیخ الاسلام نے درس و تدریس کے کارنامے آپ نے شروع فرمائے۔ سرکاری ملازمت کو آپ نے چھوڑ دیا، اور ملازمت کو چھوڑنے کے بعد درس و تدریس میں لگے رہے۔ مکہ المکرمہ کی طرف پہلا سفر آپ نے فرمایا، اور سفر فرمانے کے بعد سفر فرمائے امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کون امداد اللہ مہاجر مکی؟ شیخ العرب والعجم، شیخ المشائخ حضرت سیدنا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے بیعت فرمائی، اور بلا طلب کیے پیر و مرشد نے آپ کو خلافت سے بھی سرفراز فرمایا، خلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔ مکہ المکرمہ گئے، حرمین شریفین کی حاضری ہوئی، پھر ارادہ فرمایا کہ ہر 5 سال کے بعد مدینہ میں حاضر ہوں گا۔ تیسری مرتبہ جب آپ مدینہ شریف گئے تو عشق مصطفیٰ اس طرح بھرا ہوا تھا، ارادہ کیے کہ اب واپس جانا ہی نہیں ہے، بس ارادہ کیے واپس جانا ہی نہیں ہے، مدینہ میں سکونت اختیار کرنا ہے، مدینہ میں ہی رہنا ہے۔ تیسرا سفر تھا مدینہ منورہ کا۔ مدینہ میں رہنے کے ارادے سے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا کہ انوار اللہ
دکن کی سرزمین پر چلے جاؤ۔ پیارے مصطفیٰ کا دیدار ہوا اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضور شیخ الاسلام کو مخاطب کیا اور کہا انوار اللہ دکن کی سرزمین پر چلے جاؤ۔ بانی جامع نظامیہ نے جب اس خواب کو دیکھا اور حکم کو سنا تو ارادہ تو تھا مدینے میں رہنے کا، ارادہ تو تھا تو محبوب کے قدموں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا ارادہ تھا، لیکن اس ارادے کو جب حکم ملا تو فوری مکہ المکرمہ گئے، پیر و مرشد سے ملے اور مرشد سے کہا کہ حضور سرکار پیر و مرشد ارادہ تو یہ تھا کہ باقی جو زندگی بچی ہوئی ہے سرکار کے قدموں میں گزاروں، محبوب کے قدموں میں باقی زندگی گزرے، ارادہ تو یہ ہے یہیں رہوں یہیں مروں یہیں دفوں، یہ چاہتا ہوں، ارادہ تو یہ ہے، لیکن سرکار کی طرف سے حکم یہ ہے کہ دکن کی سرزمین پر واپس چلے جائیں۔ آپ فرمائیے کیا کروں؟ پیر و مرشد کہتے ہیں انوار اللہ حضور کے فرمان پر عمل کرنے میں دارین کے کامیابی ہے، فوراً دکن پر چلے جاؤ۔ گویا کہ حضور شیخ الاسلام کو کہا گیا انوار اللہ تم مدینے میں رہنے کے لیے نہیں، تم صرف مدینے میں رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہو، تم صرف محبوب کے قدموں میں رہنے کے لیے نہیں ہو، دکن کے خطے پر جاؤ اور دکن کے خطے سے ہزاروں نہیں لاکھوں غلامان مصطفیٰ پر مدینے والے کے قدموں میں ڈالنے کے لیے ہو، تم صرف قدموں میں رہنے کے لیے نہیں، لاکھوں کروڑوں سینکڑوں لوگوں کو مصطفیٰ کے قدموں میں ڈالنے کے لیے ہو۔ تو عزیزان محترم شیخ الاسلام مدینے کی سرزمین سے نہ چاہتے ہوئے مصطفیٰ کے فرمان پر واپس دکن کے خطے پر آئے۔ حیدرآباد میں آپ نے دوبارہ سکونت اختیار فرمائی، اب وہاں سے کارنامے آپ کے انجام ہوئے۔ کیا کارنامے آپ نے انجام دیے؟ پہلے بھی کارنامے کر چکے تھے اور بعد میں آنے کے بعد دوبارہ کارنامے کو آپ نے شروع فرمایا۔ درس و تدریس کا معاملہ چالو رہا، درس و تدریس کا معاملہ چالو رہا، اور نہ صرف یہ آپ اس وقت دکن کے خطے کے جو بادشاہ تھے نواب میر محبوب علی خان، ان کے استاد کے طور پر آپ کی بارگاہ میں آپ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا گیا، آپ کی بارگاہ میں درخواست کی گئی کہ دکن کے جو بادشاہ ہیں، کس کو؟ دکن کے جو اس وقت کے بادشاہ ہیں نواب میر محبوب علی خان، اس کو پڑھانے کے لیے آپ آئیے۔ انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت رضوان فاروقی گھرانے کے شہزادے ہیں، آپ نے فوری انکار فرمایا کہ بولے سلاطین کی خدمت کروں، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں مخلوق کی خدمت کروں اور مخلوق کی خدمت میں رہوں۔ لیکن اس وقت جو نواب میر محبوب علی خان کے جو استاد تھے، ان کے بار بار اصرار کرنے پر، بار بار بلانے پر، بار بار اصرار کرنے پر، استاد میر محبوب علی خان کے بار بار اصرار کرنے پر شیخ الاسلام الامام الحافظ محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ نے میر محبوب علی خان کو پڑھانے کی اس ذمہ داری کو قبول فرمایا، اور ارادہ کیا تھا کہ اگر سلطان اگر صحیح ہے، وقت کا بادشاہ اگر صحیح ہے، وقت کا بادشاہ اگر صحیح طریقے پر صحیح راستے پر ہے تو اس کی ریا بھی خود بخود صحیح راستے پر ہوگی۔ باس اگر صحیح کام کر رہا ہے، باس اگر صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے، اپنا کام ہر طریقے سے کر رہا ہے، تو اس کے جو ماتحت ہیں وہ سب کے سب صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں۔ تو شیخ الاسلام نے اسی ارادے سے کہ اگر سلطان اگر صحیح ہے، سلطان اگر کام صحیح کر رہا ہے تو ریا بھی صحیح راستے پر ہوگی، تو آپ نے اس عہدے کو قبول فرمایا اور استاد بنے میر محبوب علی خان جو اس وقت کے بادشاہ تھے۔ اور ایسا نہیں کہ اس بادشاہ ہیں اس لیے اس کے استاد بنے، بادشاہ کے استاد بنے تو بنے، اور بادشاہ کی تبلیغ اس کے ساتھ ایسی فرمائی، اس کی اصلاح ایسی فرمائی، اس کی تربیت ایسی فرمائی کہ آج دکن کے خطے پر جو آپ اسلامی تعلیمات کے جو مینار نوشہ نظر آتے ہیں وہ حضور شیخ الاسلام کی تعلیمات و تربیت کا اثر ہے۔ ان کے بعد میر محبوب علی خان کے بعد اس کے بیٹے نواب میر عثمان علی خان، سلطنت آصفیہ کے آخری بادشاہ نواب میر عثمان علی خان، جس کو اعلیٰ حضرت سلطان اعلیٰ حضرت بھی جس کو کہا جاتا ہے، تو نواب میر عثمان علی خان کے بھی آپ والد کے بعد پھر ان کے عثمان علی خان بادشاہ بنے، ان کے بھی آپ استاد بنے، اور پھر دکن کے خطے پر آپ کو وزیر امور مذہبی امور کے وزیر کے عہد جلیلہ سے نوازا گیا، امام محمد انوار اللہ فاروقی کو۔
اب دکن کا جو ماحول تھا اس وقت کا کیا ماحول تھا؟ اسلامی تعلیمات سے لوگ بیزار نظر آ رہے تھے، لوگوں کے اندر غلط عقیدے لانے والے لوگ، غلط فرقے لانے والے لوگ آ گئے تھے، لوگوں کو بہکا رہے تھے، بھٹکا رہے تھے۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے دکن کے خطے سے اہل حدیث کا یہ قادیانیوں کا فتنہ اس وقت نیا نکلا ہوا تھا، اسی وقت جنم لیا ہوا تھا۔ مرزا احمد قادیانی جھوٹی نبوت کا اس نے دعویٰ کیا اور بھولے بھالے لوگوں کو بھٹکانے کی کوششیں کی، اور ایک ازالۃ الاوہام نامی ایک کتاب بھی لکھا کہ یہ ازالۃ الاوہام نامی ایک بڑی موٹی کتاب لکھا اور لوگوں کو قادیانیت کی طرف لایا جانے لگا۔ تو حضور شیخ الاسلام نے دکن کے سرزمین سے افادۃ الافہام نامی کتاب 2 جلدوں پر موٹی کتاب، معتبر کتاب افادۃ الافہام لکھے اور ان قادیانیوں کا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا رد بلیغ اس کا فرمایا دکن کے خطے کے سرزمین سے۔ تو دکن والوں، ہمارے لیے یہ اعزاز ہے کہ قادیانیوں کے خلاف سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی وہ کسی اور خطے سے نہیں، وہ کسی اور علاقے سے نہیں، بلکہ دکن کے خطے سے، حیدرآباد کی سرزمین سے، قندھار میں پیدا ہونے والے انوار اللہ فاروقی کے قلم مبارک سے قادیانیوں کے خلاف اور قادیانیوں کا فتنہ جب اٹھا تو سب سے پہلی کتاب افادۃ الافہام نامی لکھی گئی۔ انوار الحق کے نام سے ایک رسالہ لکھا، قادیانیوں کو اس میں مدلل جواب دیا گیا۔ لوگوں کو بہکانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شان و شوکت کو گھٹانے کے لیے ایک نیا فرقہ اس وقت وجود میں آیا۔ آپ نے مدینہ منورہ جو 3 سال جس وقت عرصے میں رہے تو مدینہ منورہ میں رہ کر انوار احمدی نامی کتاب لکھی جس میں مصطفیٰ کی شان اور شوکت کو بیان فرمایا گیا۔ انوار احمدی نام کتاب لکھی۔ جب لوگوں کے اندر اصلاحی پہلوؤں کو دیکھا گیا، لوگوں کے اندر اخلاق اور کردار کی گراوٹ کو دیکھی تو مقاصد الاسلام نامی 11 حصوں کو آپ نے لکھا، اور ان 11 حصوں میں ایک فرقہ وہ بھی نکلا جو اللہ کے صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر بحث کر رہا تھا، اللہ کے صفات ہے یا نہیں اس پر بحث کر رہا تھا۔ تو آپ نے مقاصد الاسلام میں انوار اللہ وحدہ کے نام سے ایک رسالہ لکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر مدلل کتاب لکھی، اور مدلل اس رسالے کو لکھ کر وہ فرقہ، وہ جماعت جو اللہ کے صفات پر اعتراض کر رہا تھا اس کا رد بلیغ آپ نے فرمایا۔ لوگوں کے اندر اخلاقی گراوٹ آ چکی تھی، مقاصد اسلام کے 11 حصے لکھے اور ان 11 حصوں میں الگ الگ طریقے سے، الگ الگ مضمون پر، الگ الگ عنوان پر لوگوں کی تربیت فرمائی اور لوگوں کو صحیح راستہ بتلایا۔ وزیر امور مذہبی آپ تھے تو حکومت کے خرچے پر، حکومت کے پیسوں سے، حکومت کے خرچے سے مساجد کو آپ نے آباد فرمایا، مساجد کی آپ نے بنیادیں رکھی، مساجد کی تعمیر فرمائی۔ جو مساجدیں دکن کے خطے پر غیر آباد تھے ان مساجد کو آپ نے آباد فرمایا، ان مساجد کو آپ نے آبادی کا نہ صرف آبادی بلکہ ماہانہ اس کو وظیفہ بھی مقرر فرمایا اور اس کے لیے جگہ بھی مقرر فرمائی کہ یہ جگہ فلاں مسجد کے لیے ہے، یہ جگہ فلاں مسجد کے لیے ہے۔ اس طرح آپ نے اجمیر شریف میں دارالمعینیہ نامی ایک بڑا ادارہ ہے اجمیر معلیٰ میں، اجمیر شریف دارالمعینیہ، آپ نے اس کا قیام فرمایا، آپ نے اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ کون؟ امام محمد انوار اللہ فاروقی نے۔ اس ادارے سے وقت کے بڑے بڑے علماء کرام فارغ ہوئے۔ صاحب بہار شریعت نامی آپ نے کتاب سنا ہوگا، بہار شریعت جس نے لکھی ہے وہ کتاب کے مصنف دارالمعینیہ سے فارغ ہے۔ ایسے جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث کے عہدے پر رہنے والے ایک عظیم شخصیت، وہ اس عہدے سے، اس ادارے سے فارغ ہے، اس ادارے سے پڑے ہوئے۔ تو یہ دارالمعینیہ کا آپ نے قیام فرمایا۔ ادھر دکن کے خطے پر آپ نے ایک، جیسے ہی مکہ سے مدینے سے واپس آئے، ایک اشاعت العلوم کے نام سے ایک ادارہ آپ نے ارادہ فرمایا، دائرۃ المعارف کے نام سے، دائرۃ المعارف کے نام سے ایک ادارہ آپ نے قیام فرمایا۔ اب دائرۃ المعارف کا قیام کیا؟ پرانے زمانے میں کتابیں ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہوا کرتی تھی، آج سے 120 سال کے پہلے کے زمانے کو آپ دیکھیے، لوگوں کے پاس مخطوطے ہوا کرتے تھے، کتابیں چھپنے کے انتظامات صحیح طریقے سے نہیں تھے،
یا جس طرح تھے بھی تو پیسے بہت لگتے تھے، تو آپ نے دائرۃ المعارف کا قیام فرمایا، اور دائرۃ المعارف کا قیام فرمایا، اور قیام فرمانے کے بعد اس کا کام یہ تھا کہ پرانے زمانے کی جو کتابیں ہیں، جو قلمی مخطوطات جو ہیں، ہاتھوں کے لکھے ہوئے جو کتابیں ہیں، اس کی تخریج کر کے اس کی تخریج کی جائے، اس پر تحقیق کیا جائے، اس پر ریسرچ کیا جائے، اور اس کو منظر عام پر چھپا کر لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ دائرۃ المعارف کا آپ نے قیام فرمایا۔ دائرۃ المعارف چونکہ ہمارے لیے نیا ہے، لیکن علمی حلقوں میں دائرۃ المعارف کا ایسا نام اور ایسا شہرہ ہے، حیدرآباد بہت مشہور ہے، دنیا کے ممالک میں بھی مشہور ہے۔ تو جن ممالک میں علمی حلقوں میں جہاں حیدرآباد مشہور ہے، تو حیدرآباد کی پہچان دائرۃ المعارف سے ہوتی ہے۔ علمی حلقوں میں علمی حلقوں میں حیدرآباد، اب اس کو پہچان بتلانا کون سا حیدرآباد، بولے وہ جہاں پر دائرۃ المعارف ہے، یہ دائرۃ المعارف ہے۔ کنز العمال حدیث کی ایک بہت بڑی معتبر کتاب، جس میں حدیث کی ہزاروں کتابیں، ہزاروں احادیث موجود ہیں، وہ بھی معتبر احادیث، صرف مخطوط مدینہ منورہ کی لائبریری میں مخطوطے کی شکل میں موجود تھی۔ دنیا کے کسی خطے میں یہ کتاب کی شکل میں موجود نہیں تھی۔ کنز العمال حدیث کی بہت بڑی معتبر کتاب کنز العمال شریف مدینہ کی لائبریری میں تھی، مخطوطے میں تھی۔ حضور شیخ الاسلام نے اپنے ذاتی خرچے سے اس کتاب کے مخطوطات کو نقل کروائی، اور نقل کروانے کے بعد حیدرآباد پہنچ کر دائرۃ المعارف سے اس کی ترویج فرمائی اور اس کی اشاعت فرمائی۔ تو علم حدیث میں بھی شیخ الاسلام کا کارنامہ یہ ہے۔ کنز العمال اب دنیا کے کسی خطے میں پڑھی جاتی ہے، کنز العمال حدیث کی معتبر کتاب دنیا کے کسی خطے میں پائی جاتی ہے، تو وہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کارنامہ ہے کہ آپ کے کارنامے سے کنز العمال منظر عام پر آ چکی۔ یہی نہیں، آپ نے جامعہ نظامیہ کا قیام فرمایا۔ جامعہ نظامیہ ازہر ہند جس کو کہا جاتا ہے، ملک ہندوستان کی عظیم یونیورسٹی اور دکن کے خطے کا عظیم اور عبقری شخصیت جامعہ نظامیہ کے سپوت، جامعہ نظامیہ کے بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ اور جامعہ نظامیہ یہ کسی ایسے ویسے کی چاہت پہ نہیں، بلکہ سرکار کی چاہت پر جامعہ نظامیہ کا قیام عمل میں آیا، اور جامعہ نظامیہ کو سرکار سے خاص نسبت و تعلق بھی حاصل ہے۔ کس طرح سے خاص تعلق اور نسبت حاصل ہے، اور شیخ الاسلام کا قائم کردہ جامعہ نظامیہ اللہ کے رسول کے پاس ایسا مقبول بھی ہے، ایسا مقبول ہے کہ ایک واقعہ بیان فرمایا گیا۔ واقعہ کیا ہے؟ جب پہلی مرتبہ جامعہ نظامیہ کا قیام ہوا، قیام ہونے کے بعد جب پہلی مرتبہ سالانہ جلسہ ہوتا، آپ جانتے ہیں کوئی بھی یونیورسٹی ہو، کوئی بھی اسکول ہو، کوئی بھی کالج ہو، کوئی بھی مدرسہ ہو، تو پڑھنے والوں کو جب پڑھ کر وہ فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، سند جس کو کہتے ہیں، اسنادات جس کو کہتے ہیں، سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ تو جامعہ نظامیہ کا جلسہ ہوا، پہلا جلسہ تھا، اب دوسرے دن سند دینا ہے، فارغین کو سند دینا ہے۔ اس وقت کے جو پرنسپل تھے، شیخ الجامعہ جو اس وقت کے تھے، ان کے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام، اب کل دستار بندی ہے، کل بچوں کو سرٹیفکیٹ دینا ہے فارغین کو۔ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام اس وقت کے پرنسپل کے خواب میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ تمہاری جو اسنادات ہیں وہ اسنادات لاؤ۔ تو شیخ الجامعہ جو اس وقت کے تھے، پرنسپل جو تھے، انہوں نے پورے اسنادات خواب ہی میں پورے اسنادات پیارے مصطفیٰ کی خدمت میں پیش کیے، جن لوگوں کو دوسرے دن دیے جانے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسنادات کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور ہاتھ میں لینے کے بعد قلم مبارک سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسنادات پر دستخط فرمائی۔ سرٹیفکیٹ پر دستخط ہوتے ہیں نا جی، وائس چانسلر کے دستخط ہوتے ہیں،
प्रिंसिपल के दस्तखत होते हैं, नाज़िम तालीमात के दस्तखत होते हैं। तो शेखुल इस्लाम के कायम करदा जामे निज़ामिया के असनादात पर जब पहला तकसीम असनादात होना था, पहली मरतबा जब असनादात तकसीम होने थे, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ फरमा हुए और ख्वाब में तशरीफ़ फरमा कर कहते हैं कि लाओ सनदे कहाँ है। सनदे जब मुस्तफ़ा को दी गई तो आप अलैहिस्सलाम ने असनादात को लिया और असनादात को लेकर उस पर दस्तखत फरमाई। तो जामे निज़ामिया के फ़ारिग़ीन को ये एज़ाज़ हासिल है कि उनकी असनादात पर अल्हम्दुलिल्लाह, उनके असनादात पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तखत मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर को उस इदारे से निस्बत और उसके असनादात भी हैं और उस इदारे से निस्बत व ताल्लुक़ भी हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये जामे निज़ामिया तकरीबन 110 साल पहले, 156 साल पहले इस इदारे की क़याम किया गया और 156 सालों से इदारा इल्म की खिदमत न सिर्फ दुनिया हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ कोनों में, मुख्तलिफ़ ममालिक में जामिया निज़ामिया अपने कारनामों को अंजाम दे। जामिया अज़हर मिस्र में जामिया निज़ामिया के नाम से लोग जानते और पहचानते हैं। मुल्क के बिला अरबी ममालिक में जामिया निज़ामिया की तारुफ़ होता है, उसको पहचानते भी हैं। और वहाँ के कारण बरतानिया के अंदर अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह तआला अलैह निज़ामिया के एक बहुत कदीम तालिब इल्म, कदीम फ़ारिग अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह तआला अलैह बरतानिया का जो उसूल और दस्तूर बना हुआ है, उस दस्तूर के बनाने में जामिया निज़ामिया के फ़ारिग, जामिया निज़ामिया के तलामीज़, जामिया निज़ामिया के तालिब इल्म अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह तआला अलैह के हक़ूक़ शामिल है और उन्होंने ख़ुद उस दस्तूर को बनाने में शामिल थे। ये जामिया निज़ामिया और ये बानी जामिया निज़ामिया। न सिर्फ ये, आपका जब हैदराबाद जाना हो, अफजलगंज पर सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसका पुराना नाम मकतबे आसिफिया था, आज उसको सेंट्रल लाइब्रेरी कहते हैं। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। तो उसका क़याम करने वाले हुज़ूर शेखुल इस्लाम बानी जामिया निज़ामिया है। यही नहीं, आज से 100 साल के अरसे से पहले जब शादियाँ होते थे तो शादियाँ सिर्फ ज़बानी तौर पे होते थे। शादियाँ सिर्फ यानी गवाह होते, गवाह अपनी ज़बानी तौर पर गवाही देता, कोई सिग्नेचर नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई तरीक़ा नहीं, कोई नहीं। आज से 120 साल पहले का या 100 साल पहले का आप देखिए, शादियाँ सिर्फ ज़बानी तौर पर होते थे। दक्कन के अंदर और पूरे ममालिक, पूरे ख़ित्ते के अंदर सिर्फ ज़बानी तौर पर शादी हो भी जाती है, ऐसा कोई मसला नहीं शरीयत का, शादी हो भी जाती है। लेकिन एक काम क्या हो रहा था उस वक़्त कि कोई भी विरासत के लिए अब सबूत नहीं है ना। सियानामा आजकल आपको मिलता है, सबूत उस वक़्त कुछ नहीं होता था। तो लोग क्या करते थे, अरे मैं भी फ़लाँ का, जब वो मर गया तो मैं भी फ़लाँ का बेटा हूँ बोल के ख़ुद दावा करते और उसकी विरासत में ख़ुद भी हिस्सा पा लेते थे। तो शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी बानी जामिया निज़ामिया अलैहि रहमत रिज़वान वज़ीर उमूर मजहबी थे। आपने फरमान जारी फरमाया कि अब से जो भी शादियां होंगे वो लिखे जाएंगे, गवाहों की दस्तखत होंगी। तो सियानामा, आज जो सियानामा हमारे पास है, गो की शक्ल इस तरह की नहीं थी, लेकिन सियानामा का वजूद लाने वाले, सियानामा का ईजाद करने वाले कोई और नहीं, शेखुल इस्लाम इमाम मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी बानी जामिया निज़ामिया की ज़ात मुबारका। वो शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जिन्हें बारगाह मुस्तफ़ा से ख़ास एज़ाज़ भी हासिल था और ख़ास मशहूर और मकबूलियत भी हासिल थी। आप बैक वक़्त ज़ाहिरी उलूम भी पढ़ाते थे तो उसी वक़्त रूहानी उलूम और रूहानी मनाजिल को भी लोगों को तय फरमाते थे। फुतूहात मक्किया तसव्वुफ़ के नाम पर एक बहुत बड़ी मुअतबर किताब है और बहुत मुश्किल किताब है। आप इसका दर्स फरमाया करते थे। रात जब देर होती तो जामिया निज़ामिया में देर रात से तहज्जुद के वक़्त तक फुतूहात मक्किया का दर्स शुरू होता। जब उस तसव्वुफ़ की मुअतबर किताब का दर्स शुरू होता तो उस दर्स में इंसान तो होते ही होते, उस दर्स के अंदर जिन्नात भी तशरीफ़ फरमा होते। उस दर्स के अंदर जिन्नात भी आते और वक्त के बड़े बड़े औलिया अल्लाह, वक्त के बड़े बड़े औलिया अल्लाह उस दर्स में शामिल होते। आपके एक मुरीदा फरमाती है कि एक मरतबा दर्स हो रहा था, दर्स में अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत रिज़वान
بار بار رک رہے تھے، اٹک رہے تھے. بہت مشکل کتاب ہے وہ، بہت مشکل کتاب. ہر کوئی اس کو آسانی سے پڑھ نہیں سکتے، پڑھانے کی بات تو دور، کوئی اس کو پڑھ بھی نہیں سکتے آسانی سے، اتنی مشکل کتاب ہے وہ. تصوف کی بہت بڑی اور معتبر کتاب ہے. تو آپ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ بار بار کسی جگہ پر رک رہے تھے، پھر پڑھ رہے تھے. اسی درمیان میں مجھے نیند لگی. میں خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ میں مدینہ منورہ میں ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جھرمٹ میں ہیں، صحابہ کی مجلس ہے، صحابہ کی مجلس ہے، اور صحابہ کی مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے. اور اسی وقت مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ صحابہ رکو، دکن کی سرزمین پر، حیدرآباد کی سرزمین پر میرا بچہ انوار اللہ پریشان ہے، ابھی میں آتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انوار اللہ فاروقی کی طرف توجہ فرمائی. اور توجہ فرمانا کیا تھا کہ جس مسئلے پر آپ بار بار رک رہے تھے، اس مسئلے کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے حل فرما لیا. یہ انوار اللہ فاروقی ہے. آپ اٹکے، آپ رکے، آپ نے توقف فرمایا. مصطفیٰ جان رحمت نے مدینہ منورہ سے آپ کی ذات مبارک کی طرف خاص توجہ فرمائی. یہ شیخ الاسلام والمسلمین امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان کی مقبولیت ہے مصطفیٰ کی بارگاہ. اور نہ صرف پیارے مصطفیٰ علیہ صلاۃ والسلام کا کام آپ نے فرمایا، آپ نے مصطفیٰ کا کام کیے، آپ نے مصطفیٰ کے اس طریقے کو اپنائے. عشق مصطفیٰ بھی ایسا بھرا ہوا تھا، ایسا عشق مصطفیٰ، ایسا عشق مصطفیٰ، ایسا عشق مصطفیٰ کہ بس مصطفیٰ کے نام پر نچھاور کرنے کے لیے. آپ کے جوان بیٹے یا بیٹی کا انتقال ہوا، لوگوں نے دیکھا پریشان نہیں، چہرہ بس خاموش ہے، رو نہیں رہے، پریشان نہیں ہے. جب سب طریقے سے تیار کیا گیا، کفن پہنایا گیا، اب بس دفنانا باقی ہے. تو دفنانا باقی ہے تو آپ اپنے منہ کو اس بچے کے کان کے پاس لے جا کر کچھ کہتے ہیں. آپ ذرا غور کریے، جوان بچہ یا بچی کا انتقال ہوا ہے تو باپ کی کیفیت کیا ہوگی، باپ کا عالم کیا ہوگا، باپ کا عالم کیا ہوگا. جوان اولاد مر جائیں تو باپ کی کیفیت کیا ہوگی، باپ کا عالم کیا ہوگا. کفنایا گیا ہے، کب دفنانے کے لیے بس لے جانا ہے تو آپ اس کے کان کے پاس جا کر کچھ کہتے ہیں. بعد میں پوچھا گیا آپ نے کیا کہا تو آپ فرماتے ہیں، سننے والوں نے کہا کہ انوار اللہ فاروقی نے کہا کہ بیٹا جب قبر میں مصطفیٰ جان رحمت تمہیں دکھائے جائے، جب تمہارے پاس آ جائے، جب تمہیں ان کا دیدار ہو جائے تو میرا بھی ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا. بتائیں ایسا عشق مصطفیٰ آج کی دنیا میں کہاں اور کس کا ملتا ہے؟ تو یہ ذات مبارکہ امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان کی ہے. دکن کے خطے پر آپ نے جو کارنامے انجام دیے، سیاہ نامے کا وجود، دفتر قضات کا وجود، دارالافتاء کا وجود، دائرۃ المعارف کا وجود، سینٹرل لائبریری کا وجود جس کو کتب خانہ آصفیہ کہتے ہیں، جامعہ نظامیہ کا وجود، اجمیر شریف میں دارالمعینیہ کا وجود، کئی مساجد کو آباد کرنا، کئی مساجد کے لیے وظیفے مقرر کرنا، اور نصاب اہل خدمت شریعہ کا مقرر کرنا. باپ پہلے دور میں کیا ہوا کرتا تھا، باپ اگر ملا ہے تو بیٹے کو پڑھنے آؤ نہ آؤ بیٹا بھی ملا بنے گا. اب اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے آئے یا نہ آئے، ذبح کا طریقہ معلوم ہو یا نہ ہو، وہ بھی ملا بنے گا. باپ اگر قاضی ہے تو بیٹا بھی قاضی بنے گا، مسئلے مسائل معلوم ہو یا نہ ہو. تو امام محمد انوار اللہ فاروقی نے ایک نصاب تیار کیا، ملا کا، امامت کا، مؤذنی کا، قضات کا، نائب قضات کا، خطابت کا ایک نصاب تیار فرمایا. اور نصاب تیار فرمانے کے بعد آپ نے کہا، ایک فرمان جاری فرمایا کہ جو اس کو پاس کرے گا، جس کے پاس اس کا سرٹیفکیٹ ہوگا، اب وہی قاضی بنے گا، وہی امامت کرے گا، وہی خطابت کرے گا، اور وہی ملا کے درجے پر فائز ہوگا. اور آج بھی حیدرآباد میں یہ دستور جاری اور ساری ہے. جامع نظامیہ کے ادارے کا فتویٰ، دارالافتاء کا فتویٰ، ملک ہندوستان کی بڑی بڑی عدالتیں آج بھی اس فتوے کو مانتی ہیں. جامع نظامیہ کا فتویٰ یہ ہے، کوئی عدالت اس کے پر بحث نہیں کرتی، کوئی عدالت اس کے پر بات نہیں کرتی. کیوں؟ جامع نظامیہ کا یہ فتویٰ ہے. وہ جامع نظامیہ علیہ رحمت رضوان نے یہ کارنامے انجام دیے تو دکن والوں کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان ایک ہی عصر کے اور ایک ہی زمانے کی ہیں.
اور دونوں کے درمیان میں ایسی محبت تھی، ایسا تعلق دونوں کے اندر میں تھا، ایسی محبت دونوں میں تھی۔ اعلیٰ حضرت علی رحمۃ رضوان بریلی کے سرزمین پر آپ نے جب آپ کی کتابوں کو پڑھا اور آپ کی کتابیں جب آپ کے پاس پہنچی تو آپ لکھتے ہیں، کون لکھ رہے ہیں؟ امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رضوان مخطوطہ لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، اور اس خط کو امام انوار اللہ فاروق کے پاس روانہ فرماتے ہیں، اور خط کا مضمون لکھتے ہیں کہ کل تصانیف گرامی کا شوق ہے۔ آپ کی ایک کتاب، آپ کے تمام، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے تمام تصانیف کو پڑھنے کا شوق رکھتا ہوں۔ ایک کتاب آپ کی پڑھی، ایک صاحب سے اس کی تعریف کی، وہ صاحب نے وہ کتاب بھی لے گئے، البتہ کل تصانیف گرامی کا شوق ہے۔ یہ روحانی تعلق تھا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان اور امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ رضوان کے درمیان۔ کئی مرتبہ آپ نے خطوط کے درمیان ایک دوسرے سے بات چیت بھی ہوئی، کئی مرتبہ خطوط کے ذریعے۔ آج بھی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان نے جو خطوط لکھے ہوئے ہیں، وہ خطوط جامع نظامیہ کی لائبریری میں مخطوطے کی شکل میں موجود ہیں۔ آپ کی رائٹنگ، آپ کی تحریر اور آپ کے الفاظ کے ساتھ وہ خط جامع نظامیہ کی لائبریری میں آج بھی موجود ہے۔ یہ روحانی محبت تھی ان دونوں حضرات کے درمیان میں، جو ایک ہی زمانے کے، ایک ہی دور کے رہے، اور اپنے اپنے وتیرے سے، اپنے اپنے طریقے سے مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کی عشق کو لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا۔ تو عزیزان محترم، یہ شیخ الاسلام والمسلمین الامام الحافظ امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ رضوان کی شان اور آپ کے مناقب آپ نے سنے۔ کیوں سنے؟ اس لیے کہ اسی مہینے کی 29 جمادی الاول کی تاریخ کو، یعنی کہ آنے والے جمعرات کے دن آپ کا عرس شریف منایا جاتا ہے۔ عرس شریف بھی اس طرح سے منایا جاتا ہے، ہندوستان کے گنی چنی بارگاہیں جہاں پر کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں ہوتا، ایک ہے بریلی کی بارگاہ اور ایک بارگاہ ہے حیدرآباد کے سرزمین سے انوار اللہ فاروقی کی بارگاہ، جہاں پر عرس کے موقع پر بھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا جاتا، کوئی کام شریعت کے خلاف وہاں پر نہیں ہوتا، ایک عورت بھی نظر نہیں آتی ہے۔ دونوں بارگاہ گنی چنی بارگاہیں جہاں پر شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ رضوان کا بالخصوص دکن کے خطے پر بڑا احسان ہے۔ آپ کی بڑی محنتیں اور آپ کے بڑے تعمیری کام ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ شیخ الاسلام کی زندگی سے، آپ کے طریقے سے اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کریں، اپنے اندر اصول پیدا کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہ پڑھے اس کو ادا کریں۔